السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ عزیز طلبہ، آج ہم یہ اردو اے کا کلاس 10 کا پریکٹس پیپر ہے، اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ 3 پریکٹس پیپر ویب سائٹ پر موجود ہیں، تو بہتر ہوگا جیسے جیسے اب امتحان قریب آ رہے ہیں تو آپ لکھنے کی مشق کریں، زیادہ سے زیادہ سیمپل پیپرز، پریکٹس پیپرز اور ویب سائٹ سے پرانے پیپرز لے کر ان کو سالو کریں، تاکہ آپ کی رائٹنگ اسکلز، لکھنے کی مشق ہو جائے امتحان سے پہلے پہلے، اور جائزہ بھی ہو جائے کہ جو ہے کویشچن پیپر کس طرح کا آ رہا ہے، تاکہ آپ ایگزام سینٹر پر جا کر جب آپ کے سامنے پرچہ آئے تو آپ حیران نہ رہ جائیں، یعنی آپ اس تیاری سے گھل مل چکے ہوں تب تک۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے سامنے غیر درسی نثری اقتباس موجود ہے اور بے حد آسان ہے، چونکہ آبجیکٹیو ٹائپ کویشچنز پوچھے گئے ہیں۔ مکینک کس کام کے لیے پیسہ جمع کر رہا تھا؟ ایک ہی بار میں آپ پڑھیں گے تو بہتر ہوگا پہلے سوال پڑھیں اور پھر اس کا جواب تلاش کریں، یا سرسری طور پر ایک بار تیزی سے اقتباس کو پڑھ لیں امتحان کے اندر، اور پھر سوالات پڑھ کر جواب صحیح جگہ پر تلاش کر لیں۔ 2-3 مرتبہ اقتباس کو پڑھنے کی ضرورت ایسے معاملے میں نہیں رہ جاتی ہے جہاں آپ کو 4 آپشن میں سے ایک صحیح آپشن چننا ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ جواب بتانے کی ضرورت ہے، یہ ایسے جوابات ہیں جو آپ اقتباس کے اندر سے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو غیر درسی شعری حصہ ہے، یہ بھی 5 نمبر کا ہے، ایک ایک نمبر کے 5 سوال ہیں، اور آپ کو کچھ ایک ٹکڑا دیا گیا ہے، شعری ٹکڑا، اور اس کی بنیاد پر آپ سے سوال پوچھے گئے ہیں، اور یہ سوال بھی اسی طرح کے ہیں کہ اس میں بھی آپشنز دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، اگر یہاں میں دیکھوں سب سے کس طرح بولنا چاہیے، جو پہلا سوال ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں، تو آپ اوپر دیکھیں گے سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ ایسا ضروری نہیں کہ سوال نمبر 1 آپ کو پہلے ہی شعر میں ملے، یہاں دیکھیے آخری شعر میں یا آخری شعر کے دوسرے مصرے میں جواب پوشیدہ ہے کہ سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ تو سب سے کس طرح بولنا چاہیے؟ میٹھا۔ شاعر نے خوش مزاجی کو کیا بتایا؟ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ دیکھیے، خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہر کوئی تحسین کہے ایسی طبیعت چاہیے۔ یعنی خوش مزاجی جیسا، سا یعنی جیسا، زمانے میں کوئی جادو نہیں، خوش مزاجی جادو کی طرح کام کرتی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا جادو سا کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً دیکھیے ذرا کیا لکھا ہے اوپر شعر کے اندر۔ ہاں، مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو خواہش ہو تو محنت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ محنت چاہیے۔ اور نکموں کو جو کام سے بچتے ہوں، نکمے کسی کام کے نہ ہوں اور بس محنت سے بچتے ہوں، تو ان کو زمانے میں مراد یعنی ان کا مطلب، ان کا مقصد نہیں مل سکتا۔ کٹھن منزل کو حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں ذرا کہاں کہا ہے انہوں نے کٹھن منزل۔ پہلا شعر دیکھیں، کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ تو جواب ہے کہ کیا ہے کہ کٹھن منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمت ضروری ہے۔ زمانے میں کسے مراد نہیں مل سکتی؟ نکموں کو، میرا اوپر لکھا ہوا ہے زمانے میں نکموں کو کبھی مراد نہیں مل سکتی ہے۔ اب قواعد آ گئے ہیں، 4 سوالات ہیں، یہ ایک ایک 4 کر کے میرا خیال ہے 20 سوال ہیں غالباً، دیکھتے ہیں ذرا۔ عام طور پر اشعار میں قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ زندگی حباب کی سی ہے، کیا ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے، زندگی اپنی حباب کی سی ہے۔ تو یہ جو قافیے کے بعد جو لفظ آتا ہے آپ جانتے ہیں اسے ردیف کہتے ہیں، بتا رکھا ہے آپ کو، ردیف کا مطلب بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ تو کسی بھی مصرے کے اندر یا شعر کے اندر اگر ہم غزل کے پہلے ہی شعر کی بات کریں تو پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو یہ جو کوئی کوئی ایک جیسے ہی الفاظ دہرائے گئے ہیں، یہ ردیف ہے، اور ردیف سے پہلے جو ہوتا ہے، ہاں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو یہاں ہوا اور دوا یہ قافیہ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، اور کوئی کوئی چونکہ سیم ورڈز ہیں، ایک جیسے ہی لفظ ہیں، تو انہیں ردیف بولتے ہیں، یہ قافیے کے بعد آتے ہیں، یاد رہے گا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص، اپنا پین نیم، جس نام سے وہ شاعری کر رہا ہے، شارٹ نیم ہوتا ہے، ادبی نام، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو
کس شعر میں ہوتا ہے، اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ میں نے بتایا متھلا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ آپ کو بتا ہی دیا گا، ہم آواز الفاظ، اور ردیف قافیے کے بعد آتی ہے، اور ردیف ہو بہو استعمال ہوتی ہے، سیم استعمال ہوتا ہے، سیم لفظ کو دہرایا جاتا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ حرف نشاد، حرف تعسف، حرف ندا۔ حرف نشاد خوشخبری والے، دلچسپی، خوشخبری، آہا، ارے واہ۔ حرف تعسف غم، غم جن سے ظاہر ہوتا ہو۔ حرف ندا پکارنے کے لیے، اے میرے بیٹے، ہاں پکارنے کے لیے۔ یا حرف جوش اور جذبہ، جس سے جوش اور جذبہ ظاہر ہو۔ ان کے لیے جس نشان کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف میں ہم پڑھ چکے ہیں، انہیں فجائیہ نشان کہتے ہیں، ایکسکلیمیٹری مارک، جن سے ایکسکلیمیشن کو ظاہر کیا جاتا ہے، جن سے خوشی، غم، افسوس، تکلیف یا پکار، کسی کو پکار رہے ہیں تو بھی اس کے بعد یہ والا استعمال، فجائیہ نشان استعمال کرتے ہیں۔ وقفہ آپ جانتے ہیں، جب تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے یہ وقفے کا علامت ہوتی ہے، ایک ڈاٹ اور ایک کوما۔ جب تھوڑا زیادہ رکنا ہو، تھوڑا سا کم رکنا ہوتا ہے، کوما بولتے ہیں ہم اس کو، جیسے اسے سکتہ، یہاں دیکھیے آپ، جس نشان کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا سا رکے ہیں، سکتہ، اسے سکتہ بولتے ہیں، کوما۔ رابطہ آپ جانتے ہیں، اس طرح کے دو ڈاٹ ہوتے ہیں، جب کسی ایک چیز کا بیان کر کے اس کی قسمیں بیان کی جائیں یا اس کی تفصیل بیان کی جائے تو رابطے کے یہ علامت لگاتے ہیں۔ واوین کیا ہوتے ہیں؟ انورٹڈ کوماز، یہ واوین جب کسی کی بات کو ہو بہو نقل کرتے ہیں، کوٹیشن جس کو ہم بولتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، تو اس کو ہم واوین بولتے ہیں۔ آگے دیکھیں وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں، یہ لگا ہوا جملے کے ختم پر، ختمہ بولتے ہیں اس کو۔ کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت، یہ والی علامت ابھی بتایا گیا، سکتہ بولتے ہیں اس کو۔ درج ذیل سوالوں میں سے صرف 4 سوالوں کے پھر سے آ گیا۔ وہ فعل جو 2 یا 2 سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے۔ دیکھیں جس میں آپ نے مرکب الفاظ پڑھے ہوں گے، لام الف، ہاں آپ جب قاعدہ پڑھتے تھے، میم الف لام میم، 2 لفظ مل کر بنے تو مرکب لفظ ہو گیا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ افعال، فعل کی جمع افعال، ان سے مل کر کوئی لفظ بنے، فعل بنے، تو اس کو ہم فعل مرکب کمپاؤنڈ، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ فعل ہوں۔ آگے دیکھیں، خدیجہ کل ممبئی جائے گی، اس جملے میں کون سا فعل ہے؟ تو جو کام آنے والے وقت میں ہونا ہو، جس میں گی گے یہ علامت ہے، بہت مشہور علامت ہے مستقبل کی، تو فعل مستقبل ہے۔ جو کام آنے والے وقت میں ہونا ہو، ہوگا، ہونا ہے۔ فعل حال جو زمانہ چل رہا ہے، جو زمانہ حال میں کام ہو رہا ہے، فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ۔ حامد آم کھاتا ہے، تو ظاہر ہے ابھی کھاتا ہے، عادت ہے اس کی یا وہ اس کام کو کرتا ہے، تو اسے ہم فعل حال میں گنتے ہیں، جس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے آتا ہے۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلے جان لیں، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے میں کہوں علی باغ میں گیا، تو میں نے پوچھا آپ سے کون گیا باغ میں، تو آپ نے بتا دیا علی، فاعل یعنی کام کرنے والا۔ مریم نے سبق پڑھا، تو کس نے سبق پڑھا؟ مریم نے سبق پڑھا، تو فاعل معلوم ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں آپ کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو تو اسے ہم مجہول کہتے ہیں، فعل مجہول کہتے ہیں۔ ہاں جیسے میں کہوں آم کھائے جاتے ہیں، سبق پڑھا جاتا ہے، کون پڑھ رہا ہے نہیں معلوم، تو ایسا فاعل جس کا، ایسا فعل، ایسا کام جس کا فاعل اس کام کو کرنے والا معلوم نہ ہو، سبق پڑھا جاتا ہے، آم کھایا جاتا ہے، روٹی کھائی جاتی ہے، تو نہیں معلوم کون کھا رہا ہے، کون سبق پڑھ رہا ہے، تو فعل مجہول کہتے ہیں۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو فعل لازم، تو فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں تو، جس میں بات فعل اور فاعل کے ملنے پر جملہ پورا ہو جائے۔ تو جب صرف فعل یعنی کام اور فاعل، کام کرنے والا، ان دونوں کے بیان سے ہی مطلب پورا ہو جائے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ جیسے چڑیا اڑتی ہے، تو چڑیا اڑنے والی چیز ہے، چڑیا اڑ رہی ہے، وہ فاعل ہے، اڑنا فعل ہے، فعل اور فاعل دونوں آئے، مفعول نہیں آیا جس پر کام کا اثر ہوا، جملہ پورا ہو گیا، مفعول کی ضرورت باقی نہیں رہی۔
ایسے فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ چڑیا اڑتی ہے، یہ مثال ہے اس کی، یا بچے کھیلتے ہیں، کھیلنے والے بچے ہیں فاعل، کھیلنا فعل ہے، فعل اور فاعل پر ہی جملہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو جملہ ادھورا نہیں لگ رہا تو ایسا فعل فعل لازم ہوتا ہے۔ اور اس سوال کا کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، مجہول کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ میں نے مثال دی، آم کھائے جاتے ہیں، روٹی پکائی جاتی ہے، فعل مجہول کی مثالیں ہیں۔ بچے کل اسکول میں کھیل رہے تھے، گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو رہا تھا، تو فعل ماضی، ماضی گزرا ہوا زمانہ، ماضی آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ ماضی۔ پھر سے 4 سوال۔ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، سیدھا تعریف دے دی ہے انہوں نے، تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ وہ سبب بیان کیا جائے شعر کے اندر، وہ وجہ کسی کام کی، کسی حرکت کے ہونے کی وہ وجہ بیان کی جائے جو اصل میں وہ وجہ نہ ہو، حسن تعلیل کہتے ہیں اس جو ہے اس چیز کو۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، دو چیزوں میں کوئی مماثلت ہوتی ہے، ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو ہم چاند کو چہرے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور ملائم کسی بھی چیز، کوئی چیز بہت ملائم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں روئی کی طرح نرم ہے، ملائم ہے وغیرہ، تشبیہ۔ تلمیح کہتے ہیں جب ہم کسی شعر کے اندر، جب ہم کسی تاریخی یا مذہبی واقعے کو، یا تاریخی ہسٹوریکل یا مذہبی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، جیسے شعر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جائے، ہاں، جیسے علامہ اقبال کا ایک کچھ اس طرح سے شعر ہے کہ اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آگ بھی کر سکتی ہے گلے گلزار پیدا، اس طرح کا شعر ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، تو ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، ذوق کا شعر ہے کہ اگر خضر علیہ السلام جیسی عمر بھی نصیب ہو جائے تو موت کے وقت بوقت مرگ یہی کہیں گے کہ یہاں کتنے دن رہے، ابھی آئے دنیا کے اندر ابھی چلے گئے، ایسا محسوس ہوگا۔ تو یہ اب آپ کون سی صنعت ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تاریخی شخصیت کی طرف یا مذہبی شخصیت کی طرف اشارہ ہے شعر کے اندر، صنعت تلمیح بولتے ہیں اس کو، جی ہاں۔ تضاد کیا ہوتی ہے؟ جس میں دو اپوزٹس بیان کیے جائیں، تضاد، ضد ہو آپس میں، دن رات، اجڑنا بسنا، ہے نا، خوش ہونا اداس ہونا، اس طرح کی جو دو اپوزٹ فیلنگز ہوں یا دو اپوزٹ عمل ہوں وہ بیان کیے جائیں تو ہم کہتے ہیں صنعت تضاد ہے۔ آگے دیکھیں، آبادی بھی دیکھے ہیں اور ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف اجڑنا، دوسری طرف بسنا، اپوزٹ عمل ہے نا، ضد ہے دونوں میں، متضاد عمل ہے، تو کون سی صنعت ہے؟ صنعت تضاد ہے۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے، اس پر ہمارا ویڈیو موجود ہے، جس چیز کی تشبیہ دی جائے، اگر چہرے کو چاند جیسا بتایا جائے تو چہرہ مشبہ ہے، اور چاند سے تشبیہ دی گئی ہے تو وہ مشبہ بہی، مشبہ کے بعد یہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہی، اور جس وجہ سے وہ وجہ تشبیہ، وجہ تشبیہ، اور جس حرف سے، جیسے چاند جیسا چہرہ، تو جیسا یہاں جو لفظ آیا وہ اس لفظ سے ہم نے تشبیہ ظاہر ہو رہی ہے، تو وہ لفظ حرف تشبیہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وہ لفظ جو اپنے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا، بات ہو رہی تھی کہ دوڑنے کی کہ بھئی کون تیز دوڑتا ہے، تو آپ نے کہا ارے یار انس تو خرگوش ہے، تو آپ نے انس کو خرگوش بول دیا، لیکن آپ انس کو خرگوش بول کر خرگوش کا اصل مقصد، اصل معنی مراد نہیں لے رہے، اصل معنی کے بجائے مجازی معنی لیے ہوئے معنی، کوئی اور معنی جو اس کو آپ نے دیے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ بھی خرگوش کی طرح مثلاً تیز دوڑتا ہے، یہ تشبیہ ہے دونوں کے بیچ میں، ان دونوں کے دوڑنے کے عمل میں یہ تشبیہ، ملتا جلتا پن ہے اس کی رفتار میں اور خرگوش کی رفتار میں، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو خرگوش کہہ دیا، تو اسے ہم استعارہ کہتے ہیں، کہ جہاں ہم اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کریں اور ان دونوں کے بیچ تشبیہ کا کوئی تعلق ہو، تشبیہ بھی موجود ہو، تو ہم اسے استعارہ کہتے ہیں۔ میں نے استعارے کی مثال آپ کو دے دی۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق یہی ہے، تشبیہ میں ہم کسی چیز کو کسی کے جیسا بتاتے ہیں، مگر استعارے میں جیسا یا سا یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔
انس کی رفتار خرگوش جیسی ہے یا انس خرگوش جیسا دوڑتا ہے کہنا تشبیہ ہوگی، اور انس خرگوش ہے کہنا استعارہ ہوگا، جہاں آپ نے سا یا جیسا ہٹا دیا، سیدھا اس کو خرگوش بول دیا، یا تیرا چہرہ چاند ہے، سیدھا چاند بول دیا، استعارہ ہے، اور یہیں پر اگر تیرا چہرہ چاند جیسا ہے تو وہ تشبیہ ہے۔ تو دونوں کی تعریف ایک جیسی ہے، فرق بس یہ ہے کہ تشبیہ کے اندر سا جیسا آتا ہے، استعارے کے اندر نہیں آتا۔ یہاں آپشن میں تشبیہ اس لیے نہیں دیا ہے کیونکہ دونوں کی تعریف ملتی جلتی ہے۔ آگے دیکھیں پھر سے وہی 4 سوال گرامر کے قواعد کے۔ کار میں بیٹھ کر اسلم ہوا سے باتیں کرنے لگا، محاورے اور کہاوتیں وغیرہ پوچھی جا رہی ہیں۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ سن رکھی ہیں آپ نے ساری، بے حد آسان سوالات ہیں۔ امتحان میں کامیاب ہو کر زاہد نے اپنے والد کا نام روشن کر دیا، مٹا دیا، لکھ دیا، برباد کر دیا، ظاہر ہے روشن کر دیا۔ صحیح محاورہ ہے جان میں جان آنا یا جان میں شان آنا، یا جان میں جان آنا۔ پھر سے دیکھیے، مخلوط کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا، تنہا نہیں ہوتا، تنہا مطلب اکیلا، شاندار جس میں بہت اونچی شان ہو، ملا جلا ہوتا ہے مخلوط، خلط ملط کر دینا، ملا جلا دینا، مخلوط، ملی ہوئی زبان، مخلوط زبان، عزت تو ہے ہی نہیں۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، مترادف کا مطلب سینونیمس، ایسا لفظ جس کا مطلب قمر ہو تو آسمان تو نہیں ہے، گھر بھی نہیں، چاند، چاند، قمر۔ ہاں، لڑائی کا متضاد اپوزٹ کیا ہے؟ صلح، آپشن ڈی ہے، صلح کرنا، لڑائی ختم کرو، صلح کر لو۔ صفات، خوبیوں کے مجموعہ، صفات کا واحد ہے صفت، ٹھیک ہے۔ صفحہ ایک پیج، صفحات صفحے کی جمع ہو گئی، پھر صفت ایک خوبی، اور صفات بہت ساری خوبیاں۔ نثری اقتباس ہے، کتاب کے اندر سے دیا گیا ہے، بھولا سبق پر، راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ بھولا، آسانی سے کر سکتے ہیں آپ 5 سوال۔ پھر یہ ایک اور آپشن میں آپ کو دے دیا اقتباس، منگو کوچوان کا سعادت حسن منٹو کا افسانہ۔ پھر یہ شعری ٹکڑا کتاب سے، جلوہ دربار دہلی، یہ عنوان ہے تو ظاہر ہے ایک نظم ہے، اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ درج بالا شعری حصے کے شاعر کون ہیں؟ اکبر الہ آبادی ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں جمنا جی کسے کا، جمنا ندی کو جمنا جی بولا ہے۔ دہلی آئے تھے، دہلی کا مشاہدہ کیا انہوں نے، دہلی میں موجود جو اس زمانے کی مشہور چیزیں تھیں وہ دیکھی انہوں نے۔ دہلی آنے کا بہانہ یہ ہوا کہ انگریزوں کے کوئی بادشاہ تشریف لا رہے تھے، تو اس بھیڑ اکٹھا ہوئی تھی ان کے استقبال کے لیے، ان بادشاہ کو دیکھنے کے لیے، یعنی وہاں کے پرنس سمجھ لیں یا کنگ۔ ہاں، شاعر نے دہلی میں جا کر کیا کیا دیکھا، سب لکھا ہوا ہے کہ دہلی میں کیا دیکھا بھائی۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے جمنا ندی کے صاف ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سنگینے اور بھالے دیکھے، خنجر، سنگینے خنجر کی طرح جو ہوتا ہے، اوپر خنجر بنا ہوا ہوتا ہے، بھالے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ نظم یا شعری ٹکڑے کے جب جواب لکھیں تو ہو بہو شعر نہ اتار دیں، اپنی زبان میں، نثری زبان میں جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں اس بات کو، شعر نہیں اتارنا ہے سیدھا کا سیدھا۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ بھئی دل کا جو شوق تھا، دل کی جو خواہش تھی وہ ایک طرح سے پوری کر لی، تو سر میں سودا شوق کا دیکھا، شوق کا سودا دیکھا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو دلی تمنا تھی، دلی خواہش تھی، گویا کہ وہ پوری ہو گئی، تو یہ دلی خواہش اور دلی تمنا اس سے مراد ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میری بلا جانے، مہنگی ہے یا سستی ہے، غزل ہے۔ موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے، زندگی کی کیا بات، میں تو موت کو بھی مفت میں نہ لوں۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی۔ ایک بار اجڑ جائے تو پھر نہیں بستا، شاعر کے مطابق۔ فانی بدایونی کی غزل ہے۔ پہلا سوال یہی آیا ہے کہ یہ اشعار کس غزل سے لیے گئے ہیں یا اس کے خالق کون ہیں۔ شاعر نے دل کو کیسی بستی کہا ہے؟ نرالی بستی بتایا ہے، ابھی آپ نے پڑھا۔ کس کے بدلے جان سی شے، جان جیسی چیز، شے چیز بک جاتی ہے، جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آبادی لفظ کا متضاد کیا ہے؟ تو آبادی لفظ کا متضاد کیا ہے؟ وہ شعر میں ہی موجود ہے، صنعت تضاد۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، تو ویرانہ، ویرانہ مطلب ہے اس کا۔ تو آخری سوال ہے، شاعر نے کس کے بغیر جگ کو سونا بتایا ہے؟ دیکھیں ذرا، جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی
اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو اپنے جائز محبوب کو انہوں نے اس کے بغیر جگ کو، دنیا کو سونا بتایا ہے۔ رائٹنگ اسکلز دیکھیں آپ تو مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا ہے کسی ایک موضوع پر آپ کو 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے آپ اہم نقطے، زبان اور بیان، املا درست رکھیں اور خاص خاص باتوں کا پہلے بیان، اور پھر اس طرح سے جس طرح مضمون آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر آپ کو درخواست، دوست کے یہاں شادی میں شرکت کے لیے پرنسپل کے نام چھٹی کی درخواست، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اسکول کا نام، پھر موضوع لکھ دیں دوست کے یہاں شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست۔ جناب عالی، خدمت میں عرض یہ ہے کہ میرے دوست کے گھر پر شادی ہے، مجھے اس شادی میں ضرور یا میرا اس شادی میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ آپ سے درخواست ہے مجھے شادی میں شرکت کے لیے 2 دن 3 دن کی چھٹی دینے کی زحمت گوارا کریں، اس کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا، شکریہ۔ نیچے آپ کا فرما بردار، اپنا نام، جماعت، رول نمبر۔ ٹھیک ہے، خط لکھنا ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ آپشن میں دیا ہے آپ کو۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ کی تعلیم کیسی چل رہی ہے، اپنے دوست کو خط لکھیں۔ تو پہلے آپ اس رائٹ کارنر پہ اپنا ایڈریس لکھیں جہاں سے آپ اس خط کو لکھ رہے ہیں، پھر میرے پیارے دوست السلام علیکم، اور خط لکھنا شروع کر دیں اس طرح۔ اس پر ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بتا دیں اس کو کہ بھائی میں یہاں خیریت سے ہوں اور امید ہے، دعائیں ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں۔ پھر بتا دیں کورونا بیماری کی وجہ سے حکومت نے اسکولوں کو لمبے وقت تک بند رکھا، اس لیے تمام تعلیمی سرگرمیاں آن لائن چل رہی تھیں اور ہمارے اساتذہ محنت اور لگن سے پڑھا رہے تھے، اور میں بھی لگن اور ایمانداری سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب امتحان قریب ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، اور اب اسکول کھل گئے۔ عام باتیں جو ہوتی ہیں بتائیں، مشکل نہیں ہے کچھ بھی کہ رٹا مارنا ہے، نہیں، جیسا آپ کو آتا ہے ویسا لکھیں، نمبر ملتے ہیں۔ سوال نمبر 12، پھر وہی اسکول کی لائبریری میں اردو رسالہ منگوانے کے لیے، اردو میگزین منگوانے کے لیے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھ دیجئے۔ جیسے درخواست لکھتے ہیں عام درخواست، ویسے ہی لکھیں، ہو بہو فارمیٹ بنائیں، بس نیچے کا جو مضمون ہے یعنی جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بدل جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ میں آپ کے اسکول میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں، تعلیم کا ماحول بہت اچھا ہے، لائبریری یہاں کی بہت اچھی ہے، میں بہت سے اخبار اور رسائل یہاں موجود رہتے ہیں، انہیں پڑھتا ہوں، لیکن ایک چیز دیکھی میں نے کہ یہاں اردو کا رسالہ مجھے نہیں ملا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر لائبریری کے اردر ایک اردو کا رسالہ دستیاب ہو جائے تو میں اور میری طرح اسکول کے بہت سے طلبہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک اردو کا رسالہ جاری کرانے کی زحمت گوارا کریں، شکریہ۔ بس کرکٹ کو دوبارہ شروع کروانے کے لیے درخواست اسی طرح لکھیں، گزارش کر رہے ہیں آپ۔ علامہ اقبال کی نظم میں حقیقت حسن، اس کا خلاصہ لکھنا ہے کہ اس نظم کے اندر علامہ اقبال حسن کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اصل حسن فنا کے اندر ہی ہے، اگر اس کو ہمیشہ باقی رہنا ہوتا تو حسن کی وہ قدر نہ ہوتی۔ ہاں، آپ نے نظم پڑھی ہوگی، آپ اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گفتگو کے ذریعے سے ڈرامائی کیفیت پیدا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے حسن کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ ذوق کی غزل گوئی کیسی ہے، اس پر ایک نوٹ لکھنا ہے۔ اب عظیم بیگ چغتائی کا افسانہ فقیر، اس کا خلاصہ لکھیے، آپ اپنے لفظوں میں جو آپ کو افسانہ سمجھ آیا ویسا، یا احمد ندیم قاسمی کا افسانہ سلطان کا خلاصہ لکھیے۔ اب یہ کتاب کے اندر سے 8 نمبر کے سوالات ہیں، آپ کو یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے، بہت سے لوگ معلوم کر رہے تھے، تو کتاب سے بھی سوال آئیں گے، اور پہلی کتاب سے 8 نمبر کے سوال ہیں، دوسری کتاب سے غالباً یہ 6 نمبر کے سوالات ہیں۔ تو یہ سوال تو کتاب کے ہیں، بس یہاں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو 5واں سوال۔ فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر، اوروں کو نہ کر ملول غمگی ہو کر، یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، ہنس ہنس کر اسے گزار یا رو رو کر۔ 4 مصرے ہیں، اور پہلا، دوسرا، چوتھا مصرع ہم قافیہ دیکھو، کھو، ہو اور یہ رو۔ تیسرے مصرے میں قافیہ نہیں ہے، پتہ چلا یہ رباعی ہے۔ کیا ہے؟ درج بالا رباعی میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ تو کیا ہے؟ کھو، ہو اور رو، یہ 3 قافیے استعمال، ہم آواز الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ نایاب ہے ہم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نایاب کا مطلب وہ چیز جو آسانی سے، وہ چیز جو مل ہی نہ سکے، لیکن شاعر یہاں کہنا چاہتا ہے کہ ہم اتنے صلاحیت مند ہیں، ہماری شاعری اتنی زبردست ہے، اور ہمارے اندر وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ ہم جیسا تم تلاش کرنا چاہو گے، خوب ڈھونڈو گے ہمارے جانے کے بعد، لیکن ہم جیسا تمہیں مل نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے، شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے جیسا جو ہے آپ جو عادتیں جو ہمارے اندر ہیں،
مضبوط طرح کے شاعر ہم ہیں، اس طرح کا شخص آپ کو ملکوں ملکوں ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملے گا۔ ہم نایاب ہیں، چلے جائیں گے تو نایاب ہو جائیں گے، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ تو یہ تو کتاب سے ہی ہیں، آپ کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو اس کا کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔